السلام علیکم دوستو، میں ہوں عثمان عارف اور میں اپنے یوٹیوب چینل آن دی ریکارڈ میں آپ سب دوست احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے کورل ڈرا کی کلاس نمبر 1۔ کورل ڈرا کی کلاس نمبر 1 میں ہم پڑھیں گے کورل ڈرا کے بارے میں۔ سب سے پہلے میرے پاس انسٹال ہے کورل ڈرا، ہم نے اوپن کیا۔ اوپن کرتے وقت یہ کوئی 1 منٹ کا ٹائم لے گا، ٹھیک ہے۔ یہ اوپن ہو گیا، یہ دیکھیں۔ اوپن ہونے کے بعد یہ آپ کے پاس ایسا مینیو نظر آئے گا اوپن کرنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، اب ہم نے ایک ڈاکومنٹس لینا ہے، کس سائز میں ہمیں درکار ہے، جو بھی ہم نے بنانا ہے اس میں اگر کوئی بھی سائز بنانا ہے تو اس کا ہمیں سائز پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے وزٹنگ کارڈ بنانا ہے، وزٹنگ کارڈ کا سائز پتہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے فلیکس بنانی ہے، فلیکس کے سائز کا پتہ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی اگر ہم نے ویسے ہی کوئی پینٹنگ کرنی ہے تو عام طور پر پیپر جو یوز ہوتا ہے وہ A4 سائز کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں سے نیو ڈاکومنٹس میں بھی کر سکتے ہیں، یہاں پہ فائل پہ جا کے یہاں پر بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو مینیو ہے اس میں یہ جو اوپر والا سب سے جو سیٹ اپ ہے یہ آپ کا، یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے کورل ڈرا X7 ویلکم سکرین۔ یہ جو اس کا نام جو شو کرتی ہے یہ بار ہوتی ہے، اس کو ویلکم سکرین کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو ہوتی ہے یہ بار، یہ مینیو بار ہوتی ہے۔ یہ جو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جس کے اوپر میرا تیر کا نشان ہے، یہ اوپر والی ادھر فائل، ٹول، ونڈو، ہیلپ، یہ جو ہے نا یہ مینیو بار ہے۔ اس کے بعد جو سٹیٹس بار جو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، سٹیٹس بار یہ نیچے والی رو ہوتی ہے۔ اس کا آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ سٹیٹس بار ہے، یہ کیسے ہے؟ جب آپ یہ فائل یہ اس اوپر والی رو میں جائیں گے نا، یہاں پر آپ رائٹ کلک کریں، ٹھیک ہے۔ رائٹ کلک کریں گے تو یہ سارا شو ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، اب میں مینیو بار کو ان کلک کیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب پھر میں رائٹ کلک کروں گا، مینیو بار پہ کلک کروں گا تو وہ مینیو بار آ گئی۔ ایسے ہی ہم سٹیٹس بار پہ ایک مرتبہ کلک کریں گے، وہ نیچے سے دیکھیں آپ یہ ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ والی نیچے سے۔ اب ہم کیا کریں گے، اس کو اوکے کریں گے تو یہ سٹیٹس بار آ گئی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ ہے سٹینڈرڈ بار۔ یہ سٹینڈرڈ بار کیا ہے، یہ دیکھیں، یہ سٹینڈرڈ بار یہ جو ہے یہ دیکھیں ختم ہو گئی۔ اب اوکے کیا، یہ والی سٹینڈرڈ بار ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سٹینڈرڈ بار کے بعد یہ ہے پراپرٹی بار۔ پراپرٹی بار کا آگے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا کیا حل ہے، کیوں آتی ہے پراپرٹی بار، یہ آتی ہے۔ ابھی یہ پراپرٹی شو کریے کہ آپ صرف یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے ڈاکومنٹس لیں، اس کے بعد اس کا کام شروع ہوگا۔ ہم نیو ڈاکومنٹس لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیو پہ جا کے اس کی شارٹ کٹ کی ہے Ctrl+N، ٹھیک ہے۔ ادھر آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں، جو آپ نے اپنے ڈاکومنٹس کو نام دینا ہے۔ میں نام دے دیتا ہوں اپنا نام USMAN، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہاں سے سائز سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ کوئی بھی سائز، یہ دیکھیں یہ بزنس کارڈ ہے، ہیلپ لیٹر ہے، یہ ان کے کافی سارے سائز ہیں۔ اس کے بعد A0 ہے، A1 ہے، A3 ہے، A2 ہے، A4 ہے، A5 ہے، A6 ہے۔ عموماً طور پر جو یوز ہوتا ہے وہ A4 یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے A4 کو سلیکٹ کر لیا۔ اب اس کی ورتھ، اس میں بھی ہم اگر ورتھ یا ہائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو ہم ادھر سے کر سکتے ہیں۔ یہ mm ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ملی میٹر میں ہے۔ اگر آپ نے یہ mm یہ ملی میٹر کو چینج کرنا ہے
تو اب آپ کیا کریں گے، یہاں پر جائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر انچیز، ملی میٹرز، پکسلز، یہ سارے فٹ کے حساب سے ہے، ٹھیک ہے، یہ سب ان کی پیمائش ہے جیسے آپ کو چاہیے۔ عموماً طور پر انچز میں، ملی میٹر میں اور پکسلز میں کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو پیج نمبر، پیج کتنے چاہیے آپ ادھر پیج لکھیں گے، ٹھیک ہے، 1 2 3 جتنے بھی، مجھے 1 چاہیے میں لکھ لیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کلر کا یہ جو ہے RPG اور CMYK ہے، ٹھیک ہے۔ عموماً طور پر ریگولر RPG یوز ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی سوشل میڈیا پہ سے کوئی پمفلٹ وغیرہ اس کے اوپر شیئر کرنا ہے تو آپ پھر RPG سلیکٹ کریں، RGB سلیکٹ کریں۔ ہاں اگر آپ نے کوئی فلیکس وغیرہ پرنٹ نکالنی ہے، جس کا آپ نے پرنٹ نکالنا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ یہ والا نیچے والا CMYK یوز کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی آ جاتی ہے ریزولوشن آپ جتنی مرضی رکھ سکتے ہیں، یہاں 72 100 150 200 300، عموماً طور پر ریگولر جو یوز ہوتی ہے وہ 300 ہوتی ہے، ہم 300 کریں گے۔ اب ہم اس کو اوکے کر دیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے پاس ایک نیا بار شو ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے یہ جو ہندسے تھے، یہ دیکھیں اس میں یہ نہیں تھے، بلر تھے، شو نہیں ہو رہے تھے۔ اب ہم نے جو ہی اپنا ڈاکومنٹ سلیکٹ کیا، اس نے اس کا سارا سائز بتا دیا کہ یہ ملی میٹر میں ہے، یہ پیٹرن میں ہے، لینڈسکیپ میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں سے اگر آپ اس کے دوران بھی اگر آپ کو سائز چینج کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا ایک چھوٹا سا سسٹم، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ٹول بار آ جاتی ہے۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ادھر ٹول بار نہیں ہے، ٹھیک ہے، ادھر ایک ٹول بار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ادھر ایک ایسی لمبی ایک ٹول بار ہوتی ہے، ہمارے پاس ٹول بار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کریں گے، یہاں پر رائٹ کلک کریں گے، یہاں پر ٹول باکس، ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے کلک کیا، یہ دیکھیں یہ ٹول باکس آ گیا سارے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ کلر بار ہے، ادھر سے آپ جو کوئی سا بھی کلر یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھا بردر ایک چھوٹا سا اس کا انٹروڈکشن، اس کے اندر کے ڈیسک ٹاپ کا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم اگلی کلاس میں، کلاس نمبر 2 میں اس کے بارے میں پڑھیں گے پین ٹول۔ یہ دیکھیں یہ پین ٹول ہے، پین ٹول اور ریکٹینگل ٹول، ٹھیک ہے۔ ریکٹینگل ٹول اور پین ٹول کے بارے میں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آغاز کریں گے، اس کا سارا سیٹ اپ انشاءاللہ۔ تو آج کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اور اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس کریں۔ اگر کوئی آپ کو مسٹیک نظر آتی ہے اس ویڈیو میں اور کمنٹس کر کے ہماری رہنمائی کریں، شکریہ۔ السلام علیکم دوستو۔ اس کو ہم اب یہاں سے آف کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔